أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز ساتھیو، آج 20 اکتوبر 2023 اور جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، 4 ربیع الثانی 1445 ہجری۔ میرے ساتھیو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جتنے احکام آپ کو اور ہمیں دیتے ہیں، اتنی برائی کی چیزوں سے بچنے کی ترغیب بھی ہمیں دیتے ہیں۔ ہم نے بحیثیت مسلمان کن سے دوستی رکھنی ہے اور کن سے نہیں رکھنی، یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، یہ بھی فیصلہ اللہ نے فرمایا ہے، اور رب کریم نے اس فیصلے کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اس آیت میں رب کریم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، آپ یہود اور نصارہ سے کسی قسم کا کوئی دوستی کا تعلق نہ رکھو، کیونکہ یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ان میں کوئی آپ کی طرف رغبت کرتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارا ہے، بلکہ یہ سمجھو وہ ان کا ہے، ہم میں چھوڑا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت کی راہ ظلم کے ساتھ کیسے دکھائے جب تک وہ اپنے ظلم سے معافی نہ مانگ لیں۔ تو یہود کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ یہودی صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ یہودی تو اپنے نبیوں کے بھی دشمن ہیں۔ قرآن کریم میں انبیاء کے قتل کی آیات موجود ہے، اور انبیاء کو قتل کس نے کیا ہے، اس بارے میں قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں کہ وہ قتل یہودیوں نے کیا، اور یہود اور نصارہ نے یہ ترتیب رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ جو ہے وہ انہی کے متعلق ہے۔ تو یہود ایسی قوم ہے اور ایسا طبقہ ہے۔ آج یہودی طاقتور ہوا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں پر یہودیوں کا ظلم شروع ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ظلم صرف ان کے ارادے کے مطابق فلسطین تک ہے، بلکہ یہود نے تو اپنے اسرائیلی جھنڈے کے اندر 2 نیلی پٹیاں لگا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارا یہ پرچم سفید ہے، اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں جو نیلی پٹی ہے، یہ ایک طرف دریائے دجلہ مراد ہے، ایک طرف سے دریائے نیل مراد ہے۔ اس کا جو درمیانی علاقہ ہے مصر سے لے کر عراق تک، یہاں یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے نبی نے اور ان کے صحابہ نے یہاں سے نکالا تھا، لہٰذا یہ جگہ ہم واپس لیں گے۔ بیت المقدس بھی اس میں آتا ہے، مسجد نبوی بھی اسی میں آتی ہے، اور مسجد بیت اللہ شریف بھی اسی میں آتی ہے۔ تو ان کا ارادہ صرف بیت المقدس تک نہیں ہے، وہ آگے بڑھ کے آئیں گے اور ہر جگہ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بھی دی ہے اور ختم نبوت کی وجہ سے نبوت کا وارث بنا کے امت کی قیادت بھی دی ہے۔ تو مسلمان کبھی بھی یہودیت کو نہ تسلیم کر سکتا ہے، نہ یہودیوں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا سکتا ہے۔ آج ہم من حیث القوم اگر اس پہ غور کریں نا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، تو احادیث پاک میں ہمیں واضح طور پہ اس کی نشانیاں اور علامات ملتی ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کی احادیث پاک کو اگر ہم کھولیں تو آپ کے اور میرے سامنے ایسی کئی روایات احادیث موجود ہیں جس سے ہمیں یہ بات واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک کی کتاب سنن ابی داود کو پیش کرتا ہوں، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اور میرے لیے جو نشانیاں اور علامات بتائی ہیں قیامت سے پہلے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث پاک کی کتاب سنن ابی داود ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، کتاب الملاحم ہے، کہ فتنوں اور جنگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیا ہے۔ اس میں باب ہے، باب فی تداعی الامم علی الاسلام، کہ جب اسلام کے خلاف مختلف کافر اقوام ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ ہم مسلمانوں کے خلاف حملہ کریں اور ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں،
تو اس بات کی پیشن گوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لفظ میں فرمائی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی کسعتھا، کہ عنقریب کافر قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے بھوکا آدمی کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے، وہ ایسے ایک دوسرے کو آپ کے خلاف بلائیں گے کہ آ جاؤ ہم ان کے خلاف کوئی وار کریں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، یا رسول اللہ اس دن مسلمان کمزور ہوں گے، ان کی طاقت نہیں ہوگی، قوت افرادی نہیں ہوگی، اسلحہ کی طاقت نہیں ہوگی، اس وجہ سے دنیا کی کافر قوموں کو یہ ہمت ہوگی، یہ جرت ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف یوں اقدام کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں، نہ آپ کی طاقت کمزور ہوگی، نہ آپ کی قوت کمزور ہوگی، نہ آپ کی قوت افرادی کمزور ہوگی، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم تو اس وقت بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے اور تمہارے پاس ہر قسم کی طاقتیں سب کچھ موجود ہوں گی، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن اس طاقت کے ہونے کے باوجود تمہاری مثال ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر ایک جھاگ ہوتی ہے، سیلاب کے پانی کے اوپر ایسے بلبلے ہوتے ہیں، تمہاری حیثیت ایسے ہوگی، بلبلے کو ختم کرنا ایک مائکرو سیکنڈ کا کام ہوتا ہے، یا اسی طرح جھاگ کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اوپر سے تو اٹھ کے نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن یوں ہاتھ رکھیں تو سب کچھ بیٹھ جاتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہاری کیفیت یہ ہوگی، اور اس کی کئی وجہیں ہیں۔ وَلْيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ اللہ تمہارے دشمن کے سینے سے نکال چکا ہوگا، کیونکہ تمہارے اندر ایسی عادات موجود ہوں گی۔ تو فرمایا ہمارا رعب دشمن کے سینے سے نکل گیا ہوگا؟ فرمایا جی ہاں۔ اور اگلی بات سنیں، وَلْيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دل میں ایک وہن ڈال دیا جائے گا۔ وہن کہتے ہیں کمزوری کو، انی وہن العظم منی، قرآن کریم میں بھی ہے، کمزوری، کھوکھلا پن ہونا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ، وہ وہن کیا ہوگا جو مسلمانوں میں اجتماعی طور پر میجارٹی میں اور مسلمان قوم اور طبقے میں وہن موجود ہوگا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم چاہو گے ہم دنیا کے اندر رہیں، ہمیں موت نہ آئے، نہ تمہیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا، نہ جنت میں جانے کا شوق ہوگا۔ تم اس طرح دنیا کو پسند کرنے لگ جاؤ گے، اس طرح دنیا کو تم ایکسیپٹ کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک سنن نبی داؤد کتاب الملاحم کی ہے، اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی راوی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں آج کیفیت ہماری یہی نہیں ہے؟ آج یہی کیفیت ہے ہماری؟ ہم جتنی تعداد کے باوجود ہیں، اس کے باوجود بھی کفار کے دل میں کوئی طاقت اور کوئی مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ ہر ملک میں اسلامی ملک بہت بڑا نام ہے، ہمارے ملک پاکستان کو قرضوں میں دھکیلا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہماری حکومتوں میں کہ وہ اسرائیل کو ایک آنکھ اٹھا کر بات کر سکے۔ کل وہی کہیں گے کہ قرضہ بھی ہم سے لیتے ہو، بات بھی ہم سے کرتے ہو۔ یہ ہوتا ہے معاشی طور پر کسی ملک کو کمزور کر دینا، باوجود ہے کہ ایٹمی طاقت ہو، باوجود ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین آرمی جیسی فورس موجود ہو، باوجود ہے کہ ہمارے پاس ایک طاقت موجود ہو، اس کے باوجود بھی نہیں کہا جا رہا۔ اور آپ مسلم ممالک میں دیکھ لیں، سعودیہ کو دیکھ لیں، دبئی کو دیکھ لیں، قطر کو دیکھ لیں، کویت کو دیکھ لیں، لبنان کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں، صومالیہ کو دیکھ لیں، سوڈان کو دیکھ لیں، بیروت کو دیکھ لیں، جتنے ممالک ہمارے موجود ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں آ جائے اور آ کر بات کرے۔ اور وہ وہاں پر ان جنگی اصولوں کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے جن کی تو دشمنوں کے ہاں بھی اجازت نہیں ہے، کہ آپ اسکول پہ بم نہیں مار سکتے، انہوں نے اسکول پہ بم مارا، آپ اسپتال پہ بم نہیں مار سکتے، انہوں نے اسپتال کو اٹیک کیا، اور اس کے باوجود بھی امریکہ جیسی سپر پاور اس کی کمر کے پیچھے موجود ہے۔ یہ یہودیوں کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ عیسائیوں کے بلبوتے پر ان کی لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو کلین چٹ دے رہے ہیں، اور ہماری پوری دنیا کی اسلامی حکومتیں خاموش ہیں، ان کے کان تک جوں بھی نہیں رینگتی۔ یہ آپ کو اور میرا کام نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز اٹھا کر وہاں چلیں، یہ اسلامی ملکوں کے اسلامی آرمی کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جتنی طاقتیں ہیں، میں تو گزشتہ پورے دنوں سے، جس دن سے فلسطین کی معاملے کی بات شروع ہوئی، میں یہی ٹاپک ہر جگہ پورے پاکستان میں بات کر رہا ہوں کہ ہم من حیث القوم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ الحمدللہ بائیکاٹ کی بات چلی نا، کہ یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، تو اس میں امت نے بائیکاٹ میں غیرت کا کام اور غیرت کی شکل دکھائی ہے، اور ایسی غیرت کی شکل دکھائی ہے کہ جو ایک میکڈونلڈ ہے جو
ایک یہودیوں کے لیے خوراک فراہم کر رہا تھا، آج وہ وڈرالنگ پوزیشن پہ آیا ہے۔ آج ان کے دروازے بالکل سنسان پڑ گئے ہیں، وہاں کوئی چیز خریدنے کے لیے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک پاکستان کے جو میک ڈونلڈس ہیں، اس پر پابندی کی بات آئی تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو وہ نہیں ہیں، ہم تو اسرائیلی مصنوعات والے نہیں ہیں، ہم تو فلسطین کے مجاہدین کو مدد فراہم کریں گے۔ تو دو باتیں ذہن میں رکھیں، اس دھوکے میں کبھی نہ آئیں۔ اگر آپ وہ نہیں ہیں تو آپ دو چیزیں تبدیل کر دیں، بہت اچھا موقع ہے، آپ اپنا لوگو بھی بدل دیں، آپ اپنا مینیو بھی بدل دیں۔ مینیو بھی انہی والا چلا رہے ہیں، لوگو بھی انہی والا لگایا ہوا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تعلق نہیں؟ تو بہت اچھا موقع ہے، آپ کہتے ہیں ہم ان کے مخالف ہیں، تو آپ اپنا مینیو بدل دیں، آپ اپنا لوگو بدل دیں، ہم مانیں گے کہ آپ دل کے ساتھ فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ ٹھہرے۔ اور اسی طرح جتنے باقی چیزیں ہیں اس کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ہم میں جتنے بندے بیٹھے ہیں، اگر آج ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے پیپسی نہیں پینی جس کا پیسہ اسرائیل کو جائے گا، ہم نے کوک نہیں پینی جس کا پیسہ اسرائیل کو جائے گا، ہم نے 7 اپ نہیں پینی جس کا پیسہ اسرائیل کو جائے گا، ہم نے مرنڈا، ہم نے ڈیو نہیں پینی جس کا پیسہ اسرائیل کو جائے گا، تو کون سی مشکل بات ہے کہ آج اگر ہم طے کر لیں؟ تو ہمارے یہاں طے کرنا کیا مشکل ہے؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں نا، میرے 10 دن کے اندر کم از کم 5000 کلومیٹر سفر ہو جاتا ہوگا، 5 سے 6000۔ میں گھاٹ میں جاتا ہوں، ہر علاقوں میں جاتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے میں ایک ہی پانی پیوں۔ تو نیسلے کا پانی میں پیتا تھا، میں نے چھوڑا ہے، اور اس پر اللہ سے توبہ کی ہے کہ یا اللہ یہ تو فلسطین کے مسلمانوں کے قتل میں ان کا پیسہ جاتا ہے۔ تو میں ایک جگہ جاتا ہوں، مجھے اپنی طبیعت اور ہاضمے کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب میں چھوڑ سکتا ہوں تو میں آپ کے سامنے رول ماڈل کی حیثیت سے کہتا ہوں آپ بھی تو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم یہ طے کر لیں ہم نہیں پئیں گے، کیا موت پڑ جاتی ہے؟ اور اگر آج ہم یہ بات طے کر لیں کہ اس طرح نہیں پئیں گے، تو لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جی میں اگر اپنے مہمان کے لیے 2 پیپسی کی بوتل نہیں خریدوں گا تو اس سے کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوگا اسرائیل کو؟ فائدہ نقصان بعد میں، لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں، تیری ایک پیپسی کی بوتل سے 2 کلاشنکوف کی گولیاں آئیں گی، اور اس نے مسلمان فلسطینی کے بچے کے سینے میں اتار دینی ہے، اور اللہ کے دربار میں فرشتے تیرے خلاف یہ چارج شیٹ لے کر آئے نا کہ اس کے پیسے سے 2 مسلمان فلسطینی بچوں کی موت ہوئی تھی، اللہ کی قسم جنت نہیں جا سکے گا بندہ۔ بس یہ مجھے جنت سے روکنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مذہبی طور پہ ہمیں غیرت کرنی چاہیے۔ آج امریکہ کا وزیر خارجہ جب پہنچا ہے نا وہاں پر، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں۔ وہ اسرائیل پہنچا ہے، تل ابیب میں، وہ وہاں کے وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ میں امریکہ کے سیکرٹری کے طور پہ نہیں آیا، میں ایک یہودی کے طور پہ آپ کی تائید کرنے آیا ہوں، میں آپ کا یہودی بھائی ہوں۔ یہی تو قرآن کہتا ہے بعضهم اولیاء بعض، جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ آج وہ سارے وہیں ٹھہرے ہیں، اور ہمارے حکمران عالم جو جتنے دنیا کے مسلمان ممالک ہیں ان میں اتنی جرت بھی نہیں ہے وہ کہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے طور پہ ہم فلسطین کے ساتھ ٹھہریں۔ آج ہماری حکومتیں بھی مذمت کر رہی ہیں۔ مذمت تو ہم کریں جو ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، دعائیں تو ہم کریں، ہم عوام ہیں، ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ بھی دعا کرے، طاقت والا تو اپنی طاقت کے ساتھ کام کرے گا، دعا تو مسجد کا مولوی کرے گا، مسجد کا مقتدی کرے گا۔ یہ کام آپ ہمارے لیے رکھ دیں نا، جو آپ کا کام ہے وہ آپ فرمائیں۔ 57 اسلامی ملکوں کی فوج بنی ہے سعودیہ میں، اور ان کے سربراہ ہمارے سابقہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب بنے ہیں، اور کوئی بیان بھی نہیں ہے ان کے یہاں سے۔ یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم کیا مسلمانوں کی فوج تھے؟ اور وہاں فلسطینی مجاہدین کے یہاں یا وہاں کی عوام کے ہاں صرف بہادری ہے نہیں، وہاں بہادری پیدا ہوتی ہے، وہاں بہادری اگتی ہے۔ وہ ایک ایک پتھر اٹھا کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، خدا کی قسم دنیا کی میزائلوں پہ بھی ان کا پتھر بھاری ہے۔ اور وہاں جس ظلم و تشدد کا بازار گرم ہے نا، وہ چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی۔ آپ وہ فوٹیج دیکھیں، آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ میں نے ایک مسلمان بچے کو دیکھا جس کی عمر 4 سے 5 سال ہے، وہ اپنی امی کے ساتھ ٹھہرا ہے اسٹریچر پہ، اس کی لاش کو پکڑ کے، ایک پاؤں میں جوتی ہے، ایک پاؤں میں بڑے بھائی کی جوتی ہے، دوسرے پاؤں ننگا ہے۔ آپ کی اور ہماری بھی اولاد ہے، ہم ذرا اپنی اولاد کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کل ہمارے ساتھ ہو گیا، ہم کیا کریں گے؟ آج بیت المقدس کے یہاں ہو رہا ہے جہاں 70,000 انبیاء کو اس نے اپنے سینے میں پالا ہے، کل مسجد نبوی ہم کیسے بچائیں گے؟ کل بیت اللہ شریف ہم کیسے بچائیں گے؟ تو ہمیں من حیث القوم اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جو باتیں حکومت کی تھی میں نے وہاں کہی، اور جو باتیں عوام کی ہیں میں یہاں کہتا ہوں، اور یہ درد دل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں من حیث القوم آواز اٹھانی چاہیے۔ ابھی تک اسرائیلی مصنوعات میں صرف میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ ہوا ہے، باقی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں ہوا۔ یہ پیپسی آپ اور ہم پی رہے ہیں، یہ کوک آپ اور ہم پی رہے ہیں، یہ نیسلے کی بوٹل آپ اور ہم پی رہے ہیں، یہ لپٹن کی چائے ہمارے گھر میں چل رہی ہے، یہ ایریل کا صرف ہمارے ہاں چل رہا ہے، جس کا بینیفٹ وہاں جا رہا ہے۔
اور پھر ہم کہیں گے پتہ نہیں اسرائیل کیسے مضبوط ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ان کے ہاں بمبارمنٹ کے لیے ان کی جہاز کہاں سے آ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جہاں یہ حال ہو وہاں کیا کیا جائے گا؟ اور ان لوگوں کو 55 سال سے اس جنگ سے نبرد آزما ہے، اور وہ آج تک اپنے ایک موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں بچے دیکھیں نا، ان بچوں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر نام لکھے ہیں اپنے والد کا، کہ بمباری میں مر جائیں تو ہماری لاش ہماری پہچانی تو جائے نا۔ یہاں یہ حالات ہو تو وہاں کہاں جائے گا؟ اس پر من حیث القوم ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ بات گھروں میں تک پہنی ہوگی، بچوں تک کی دعائیں کروانی ہوگی، خواتین تک یہ بات کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنی طاقت کے مطابق بات کر رہا ہوں، ہمارے سامعین اپنی طاقت کے مطابق بات کریں۔ جتنی طاقت اس بات کو وہاں تک پھیلائیں گے، ہم نہیں جا سکتے نا وہاں، یہاں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جتنے ذرائع ہیں ہم اختیار کر سکتے ہیں، وہ مصنوعات کا بائیکاٹ ہو، وہ آئیڈیز پر آواز اٹھانا ہو، وہ اللہ کے لیے دعائیں کرنا ہو، وہ مصلی بچھا کر بات کرنی ہو، کچھ جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا تو کریں۔ اگر یہ بھی نہیں کریں گے نا، یاد رکھیں پھر وقت بدلنا، کسی کے اوپر وقت آنا، اس پر دیر نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں نا ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، یہ پوچھا جائے گا حدیث پاک میں، اگر ظلم ہو گیا اور تم نے اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو مبادہ وہ ظلم تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے۔ خصوصاً آج کی جو معاشرے میں جنگ ہے وہ معیشت کی ہے، تو معاشی بائیکاٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ یہ طے فرمائیں، میں تو موٹر وے پہ سفر کرتا ہوں، جس جگہ میں قیامت عام پہ اگر رکوں نا تو میری کوشش ہوتی ہے میں وہاں کے چاہے ملازمین ہو، آنر نہ بھی ٹھہراؤ تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان ملازمین کو جا کے کہتا ہوں یاد رکھنا یہ پیپسی بیچ رہے ہو، یہ شیزان قادیانیوں کی بیچ رہے ہو، یا باقی یہودی مصنوعات، بائیکاٹ نہیں ہے، یاد رکھنا آپ اس معاملے میں گناہ گار ہیں۔ یہ بات طے ہو۔ میری بات ہے کہنا، کسی نے ماننا ہے مان لے، نہیں ماننا نہ مانے۔ اللہ کی 2 CCTV فوٹیج میرے اوپر لگی ہوئی ہیں، میرے کندھے پر یہ CCTV فوٹیج ہے رب کریم کی، اور کل قیامت میں نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو اس کے لیے قرآن کریم میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب تمہارے اعمال کو وائرل کیا جائے گا، نشرت نشر کیا جائے گا، تو اس وائرل ہونے سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ گویا CCTV فوٹیج ہے، اور جب کھولے جائیں گے تو پھر رب کریم کا معاملہ اس وقت کھول کے رکھ دیا جائے گا لوگوں کے سامنے کہ اس نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ تو اگر اس وقت یہ نام اعمال کھلیں جہاں انبیاء بھی ہوں، اولیاء بھی ہوں، صحابہ بھی ہوں، ہمارے آباء و اجداد بھی ہوں، اور ہماری وہاں پر جو عزت ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ اگر یہاں اعمال کھولے جائیں اور وہاں پر ٹھیک اعمال نکلیں تو رسول اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے بندہ قابل تو ہوگا نا۔ میرے ساتھیوں، ہمیں من حیث القوم اس پر آواز بھی بلند کرنی چاہیے، من حیث القوم اس پر ذمہ داری بھی ادا کرنی چاہیے، من حیث القوم اس کو ضروری بھی سمجھنا چاہیے، اور اس پر جتنا زیادہ ہو اس پر یہ ساری ترتیب رکھنی چاہیے تاکہ ہم اس معاملے میں دیکھیں اور اس معاملے میں سمجھیں، اور یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں جتنے معاملات ہوں یہ کفر کے خلاف، یہ اس پر ہم بچیں۔ میں نے حدیث پاک سنا لی ہے، آخر میں بطور خلاصہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اگر ان جیسی احادیث کی وعیدات سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ ہم ہر نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنا کس کام کا ہے؟ کیا مطلب کہ اللہ ہمیں یہودی عیسائی کے راستے پہ نہ چلا، یہی معنی ہے نا؟ مغضوب یہودی ہیں اور ضالین عیسائی ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، اور مصنوعات بھی ان کی خرید رہے ہیں، بائیکاٹ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، سب کچھ بھی ان کے ساتھ ہے، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پھر کس کام کا ہے ہمارا؟ اور رات کو وتر میں اللہ سے وعدہ کر کے سوتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ کبھی اس کے ترجمہ پوچھ لیا جائے یا غور کر لیا جائے کہ کیا معنی ہے یہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ جو ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اللہ سے وعدہ کر کے سو رہے ہیں، وَنَخْلَعُ ہم الگ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ ہم چھوڑتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ اے اللہ جو تیرا نافرمان ہے، یہ وعدہ کر کے سو رہے ہیں، اور وہاں کے بم ان پر گرائے جا رہے ہیں، مسلمان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، خواتین تک، ماؤں بہنوں تک ان نے پانی بند کر کے رکھ دیا ہے، اور مجھ سے ایک پیپسی نہیں چھوٹتی، مجھ سے جو ہے نا کافری مصنوعات کی کوئی چیز نہیں چھوٹتی، بس میں اسی پہ بیٹھا ہوں۔ آج میں اپنے بچوں میں خوش ہوں اور وہاں تکلیف ہے تو کہیں گے جی میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے نا، تو وہ حدیث پاک میں سنن نبی داؤد سے پڑھ چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ ان کا غصہ السیل، تمہاری مثال تو پھر سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جائے گی، اور یہ جھاگ کا ایک بلبلہ یوں ہاتھ رکھنے پہ بیٹھ جاتا ہے جو لگ بہت بڑا رہا ہوتا ہے، تو یہ عالم ہوگا۔ اور پھر حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کافر قوم ایک دوسرے کو ایسے بلائے گی جیسے کھانے والا کس پہ بلاتا ہے؟ آپ سن چکے ہیں، پلیٹ پہ اور دسترخوان پہ بلاتا ہے۔ آج سارے کفار ایک سمت میں، مسلمان واقعی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ اسی پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اسی روش پہ ہم ٹھہرے ہیں، ہماری روش نہیں بدلی۔ مجھے بتائیں جو مسلمانوں کا تیسرا بڑا مقدس مقام ہو، اس پر یہ سارے کام ہو رہے ہوں،
نہ میری سوچ بدلے، نہ میری نیند خراب ہو، نہ میرا آرام خراب ہو، نہ میری ڈش خراب ہو، نہ میرے کولڈ ڈرنکس خراب ہوں، اللہ کو کیا جواب دے گا جب وہاں یہ ہو رہا تھا؟ وہاں کئی ہزار مسلمان شہید ہوئے، ایک بندہ شہید ہوا تھا حضرت عمر کے دور میں ظلماً، صنعاء کے اندر، یمن کا کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا قاتل کو ڈھونڈو، صحابہ کرام کی پولیس گئی اور ڈھونڈتے رہے، قاتل نہیں مل رہا تھا، تو وہاں کے بڑوں کو جمع کر کے حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے علاقے میں قتل ہوا ہے، ایک مسلمان کا خون اس دھرتی پہ کعبۃ اللہ کی دیواروں سے بہتر ہے، تمہارے علاقے میں قتل ہوا ہے، مجھے قاتل چاہیے۔ جب لیت و لال سے کام لیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ فرمایا تھا جو آج بھی گولڈن چین کے ساتھ، سرینی حروف کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا لو ان اہل الصنعاء فی قتل واحد مسلم لقتلتہم جمیعا، کہ تم 4 بندے سرداروں کی بات کرتے ہو، تم پورے صنعاء کے لوگ بھی اگر اس کے قتل میں میرے سامنے شریک ہوئے پائے گئے، میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا صرف ایک مسلمان کے خون کی وجہ سے۔ یہ فاروقی دور ہے جس دور میں بچھو نے ڈنگ نہیں مارا اس وقت کے بچے کو کھیلتے ہوئے، کیوں کہ یہ امن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چل رہا ہے، یہ وہ دور ہے۔ وہاں ایک قتل کے لیے اتنی زیادہ معاملہ تھا، یہاں ہزاروں قتل ہو جائے۔ ایک والد اپنے بچے کی لاش کو اٹھائے ہوئے ہے اور صرف اس کا سر بچا ہے، وہ بالوں سے اٹھائے ہوئے، پیچھے بالکل اس کا دھڑ ختم ہو چکا ہے، یہاں یہ حال ہو، اور وہ رو رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، کان تک جو بھی نہیں رہی تھی۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کو، جن نے پرسوں 2 کروڑ کی پہلی کھیپ بھیجی ہے وہاں کے پانی وغیرہ یا کپڑے وغیرہ کی، اور وہ بھی بڑی مشکل سے وہاں پہ پہنچی ہے، اور باقی جماعتیں بھی اپنی ترتیب پہ چل رہی ہیں۔ تو میں کوئی آپ سے چندے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف غیرت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں کہ ہمیں من حیث القوم اس پر سوچنا چاہیے۔ امید ہے آپ میری اس معروضات پر غور کریں گے اور اپنی زندگی میں اس پر اثر لائیں گے، اپنی آئیڈیز کے لیے احتجاج کریں گے، اپنے اللہ کے سامنے مصلی پہ بیٹھ کے مانگیں گے، اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے گھر میں پرسوں نہیں تھا، مجھے گھر والوں نے بتایا کہ فلاں کچھ بندے آئے ہیں، انہوں نے یہ کچھ کولڈ ڈرنکس بھی دیے اور کچھ چیز آپ کے لیے ہدیہ دے گئے۔ مہمان کو منہ پر چیز واپس کرنا بہت دل گردے کی بات ہے۔ میں نے کہا جی واپس کر دیں، اسرائیلی مصنوعات ہم نہیں لیتے۔ مجھے گھر سے کہا گیا کہ آپ رکھ لیں، نہ پئیں۔ میں نے کہا میں نے رکھ لینا ہے، نہ پیوں گا، ٹھیک ہے، لیکن اس بندے تک میسج تو نہیں جائے گا نا کہ میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیے ہوئے۔ آپ اس کو بد اخلاقی کہہ دیں، آپ اس کو منہ پھٹو نہ کہہ دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں، میں نہیں لیتا بھائی، یہ واپس لے لیں۔ تو اس نے کہا جی میں بھی توبہ کرتا ہوں، غلطی ہو گئی مولانا، اگر میں چپ کر کے رکھ لیتا بھی چلو میں تو نہیں پیونی، بالو کتیاں کو پلے سو بلی پی ویسی، ہم یوں رکھ دیتے، میرا میسج اس تک کنوے کیسے ہوتا؟ تو ہم من حیث القوم اس پر غور کریں گے تب جا کر بات بنے گی، ورنہ یاد رکھیں اگر 2 منزلہ جہاز پانی میں اترے اور وہ تیر کے جا رہا ہو اور نیچے کی منزل والے اس پہ سوراخ کر دیں جہاں سے پانی قطرہ قطرہ آنا شروع ہو جائے، اور اوپر کی منزل والے کہا یہ تو ان کا کام ہے، ان نے سوراخ کیا، ہم تو ٹھیک بیٹھے ہیں، یہ بے وقوفانہ سوچ ہے، ایک دن آئے گا یہ جہاز غرق ہو جائے گا، اوپر منزل والے بھی گئے، نیچے والے بھی گئے۔ آج من حیث القوم ہمارے اندر سستی ہے، بینگا مسلم کہہ رہا ہوں، ہمارے اندر سستی ہے، اس سستی کو قطرے قطرے سے ہم پور کریں گے۔ ایک ایک شخص اس بات کا داعی بنے، فلسطینیوں کے ظلم کے لیے آواز بھی اٹھائے، اسرائیلی معیشت کا مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کرے، جس چیز کو اسرائیلی مصنوعات کے بارکوڈ کے ساتھ آ گیا ہے اس سے خود بھی بچیں، ساتھیوں کو بھی بچائیں، کریں گے انشاءاللہ سارے ساتھی۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ Subscribe my YouTube channel.